قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس پہ تم بھروسہ نہیں کر سکتے، فاسق آئے، فتبینوا، کوئی بات بتائے، تو تم اسے آگے مت پھیلاؤ جب تک کہ تم اس کی تحقیق نہ کر لو۔ اگر تم نے وہ بات پھیلا دی تو تمہاری اس نادانی کی وجہ سے کسی قوم کا، کسی انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور ہم اور آپ میرے بھائی دوستو اپنا حال سب سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم فارورڈ کرنے میں ہمارا ہاتھ کتنی تیز چلتا ہے، یا ارے پتہ ہے میں نے آج یہ بات نہیں سنی ہے، یہ بات میں نے نہیں سنی ہے، یہ افواہ میں نے نہیں سنی ہے، یہ خبر میں نے نہیں سنی ہے۔ جاسوسی، چغل خوری جو کہ ایسی کی جائے، بس مقصد یہ ہو کہ یہ آدمی برباد ہو جائے، یہ آدمی کی جڑیں کھودنی ہے مجھے۔ اگر کسی کی کمپلین اس نیت سے کی جائے کہ مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ بیچارہ گناہ سے بچ جائے، غلطی سے بچ جائے، یا مجھے اس کی مخبری کرنی ہے، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر مجھے اس کی خبر اس لیے پہنچانی ہے کہ اسے مجھے برباد کرنا ہے، تو گناہ میں آپ اس نیت جیسی نیت کر کے عمل کرنے کے وقت سے ہی ہیں۔ اور اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے کسی کی، تو آپ اس کی اصلاح کی نیت کریں، پھر بات کو آگے تک کہیں۔ آج دیکھیے مسلمان کی اتنی مخبری کرتا ہے کہ غیر اتنی مخبری نہیں کرتے جتنا مسلمان کی مخبری کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت میں یہی سچائی ہے۔ اگر ہم نے ان سچائیوں پر عمل نہیں کیا تو وہی والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہو رہی ہے ہر بات، کہ وہ وقت بہت جلدی آ جائے گا۔ کیا کہ تعداد میں اتنی زیادہ لیکن اثر میں اتنا کم۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر دنیا میں جینے کا زیادہ خواہش پیدا ہو جائے گی، دنیا کے عیش و آرام کی اور راحت کی زیادہ عادت ہو جائے گی، اور موت سے ڈر لگنے لگے۔ ایک ہوتا ہے موت سے ڈر ایسا کہ میرا کیا انجام ہوگا، ایک یہ ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں، مجھے دنیا کی آسائش میں اتنی عادت پڑ چکی ہے، یہاں پہ رہنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ دنیا چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ دونوں میں فرق۔ اسی طرح میں نے آپ کو آج کی ساری مثالیں بتا دیں کہ لوگ واٹس ایپ پر فارورڈ کرتے ہیں، کوئی بات سننی کیا نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ بھی بات ہم نے سنی کہ کسی غیر مذہب والے نے آپ کے خلاف کوئی بات بولی، آج دیکھیے سوئی کا پھاوڑا بن جاتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پر آ جاتی اور لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں، پھر وہی فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ہوا مسلمانوں پر اتنا ظلم، ہوا اس پر اتنا ظلم۔ کیا آپ نے تحقیق کری؟ کیا آپ نے سوچا کہ واقعتاً ہوا ہے نہیں ہوئی یہ بات، یا صرف فارورڈ کا بٹن دبانے کی آپ کو بیماری ہے؟ کوئی بھی افواہ، کیسی بھی افواہ ایک سیکنڈ میں پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ وائرل ہوتی ہے تو پھر نیوز والے بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، کبھی کبھی واقعہ ہوتا نہیں ہے سچی میں، لیکن ہماری خود کی حرکتوں سے وہ واقعہ بن جاتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا، جب کوئی آدمی بدنامی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں یہ کام سچی میں کر ہی دیتا ہوں۔ بھائی کوئی آدمی نے یہ کام نہیں کیا اور اس پر یہ بدنامی آ گئی، تو اس کے کرنے سے آپ سامنے والے کو مزید طاقت دے رہے ہیں کہ جب ایک چیز اتنی وائرل ہو گئی اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو وہ سچی میں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اٹھا کے تاریخ کہ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، پہلے افواہ پھیلائی جاتی ہے، پھر افواہ پھیلتے لوگوں کے ذہن میں عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ کام سچی میں ہونے لگتا ہے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک مسلم قوم ہیں، اور انقلاب لانے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک دو آدمی کافی ہوتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2-3 لوگوں نے اچھائی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کر دیا تو انہیں ترقی سے، کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے پھیلا دے۔ کتنی بڑی بات کہ انسان کے لیے جھوٹا ہے، یعنی رسول نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے بیان کر دے یا سچ مان لے۔ اگر آپ نے ایک بات سنی اور آگے بیان کر دی، کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ آپ سچ ماننے تبھی تو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے خود نبی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہر سنی بات پر بھی آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی نالج کا استعمال نہیں کر لیں۔